سلطان صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں اس سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ پہلی 4 ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس 5ویں ویڈیو کو۔ عکا شہر کے طویل محاصرے کے سب سے یادگار واقعات سن 1191 کی گرمیوں کے موسم میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل کے وہاں پہنچنے کے بعد پیش آئے۔ ان کی آمد سے پہلے کے 20 ماہ تیزی سے بیان ہوتے طویل جنگ نامے کے منظر کی طرح تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کے کچھ ادوار اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اتنی طویل جنگ میں پورا سال ہر روز لڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں سفارتکاری کے باب آتے ہیں۔ تھکی ہوئی فوجیں آرام کرنے کے لیے رکتی ہیں۔ ہفتوں تک خراب موسم جنگ نہیں ہونے دیتا اور جنگوں کے دوران بوریت سے سب واقف ہیں۔ مورخ بہاؤالدین لکھتے ہیں کہ کئی بار بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دونوں طرف کے فوجی لڑائی بھول کر ایک دوسرے سے بات چیت میں لگ جاتے اور بات مل کر گانے اور ناچنے تک بھی پہنچ جاتی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر دونوں کیمپوں کے درمیان خوراک کی خرید و فروخت بھی جاری تھی۔ محاصرے کا 1 سال پورا ہوا تو لوگ اس کی حقیقتوں سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ جنگ کی تھکان اتارنے کے خواہش مندوں کو صرف مغربی تاجروں کے پاس جانے کی ضرورت تھی، جن کے گرم پانی کے ٹب میں لیٹنے کی قیمت 1 درہم تھی۔ بیماری بھی دونوں کیمپوں کے لیے ایک مسئلہ تھا، جس سے کئی اہم رہنما بھی متاثر ہوئے اور کئی جان کی بازی ہار گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تیروں، تلواروں اور آگ برساتے ہتھیاروں سے کہیں زیادہ جانیں بیماری کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھیں، اور دونوں طرف کی اعلیٰ قیادت کے بہت سے فیصلے افواج کی صورتحال سے متاثر ہو کر کیے گئے۔ صلیبیوں کا بیماری سے خاص طور پر زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ انہیں خطے کے ماحول، بیماریوں اور موسم کی عادت نہیں تھی۔ ان میں 3 اہم لوگ جو ہلاک ہوئے تھے، ان میں یروشلم کی سلطنت کی ملکہ سبیلا اور ان کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سردیوں میں مسلم ذرائع بتاتے ہیں کہ صلیبی فوج میں روزانہ 100 فوجی ہلاک ہو رہے تھے۔ مغربی ذرائع لکھتے ہیں کہ ہر کوئی کھانس رہا تھا، لوگوں کی ٹانگیں اور منہ سوجے ہوئے تھے اور ان کے دانت گر رہے تھے۔ مکئی اور انڈے حد سے مہنگے ہو چکے تھے اور مرا ہوا گھوڑا زندہ گھوڑے سے مہنگا تھا۔ تاہم ان تکالیف کے باوجود صلیبی پر امید تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مزید کمک آ رہی ہے۔ وسطی ستمبر تک عکا شہر میں خوراک کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی۔ شہر کے منتظمین نے سلطان تک یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے مکمل رازداری کا حکم دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ مصر سے 3 بحری جہاز خوراک کا بڑا ذخیرہ لے کر عکا آ رہے ہیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ان جہازوں کو رازداری سے شہر کی طرف لایا جائے، اور انہوں نے سیدھا بندرگاہ کا رخ کیا۔ سلطان اس دوران بے چینی سے ساحل پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک گھبرائی ہوئی ماں کی طرح خدا سے فتح مانگ رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان کی فوج میں زیادہ تر تنخواہ دار سپاہی تھے۔ سن 1187 اور 1188 کی کامیابیاں سب کے لیے فائدہ مند تھیں، لیکن عکا کے طویل ہوتے محاصرے کی کشش کم ہو رہی تھی۔ انتظار کا یہ کھیل یقیناً سلطان کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، جنہیں معلوم تھا کہ اس وقت مغربی یورپ کے بادشاہ ان کے خلاف بہت بڑی فوج کھڑی کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے ہر طرف مسلم طاقتوں سے رابطہ کیا گیا۔ عماد الدین نے بغداد میں خلیفہ کو بھی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ مارچ 1190 کے آخر تک سلطان کو شام کے شہروں حمص اور حما سے امداد پہنچ چکی تھی۔ ان کے بھائی سیف الدین بھی مصر سے فوج کے ساتھ پہنچ چکے تھے، لیکن اس دوران بغداد میں خلیفہ کی خاموشی سلطان کے لیے پریشان کن تھی۔ ان کی طرف سے آتش یونانی کچھ مقدار میں، محاصرے کی جنگ کے ماہر کچھ انجینئرز اور 20,000 دینار بھیجے گئے، جو سلطان نے انتہائی ادب کے ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسئلہ امداد کی مقدار سے زیادہ ان کی طرف سے سلطان کی مشرق قریب کو جہاد کے لیے اکٹھا کرنے کی کوششوں کو مکمل اخلاقی حمایت نہ ملنا تھا۔ فلپس لکھتے ہیں، مسلمان حکمران جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا ان کی مدد نہیں کر سکے، یہ فعل ان میں مذہبی جذبے کی کمی کی بجائے علاقائی مجبوریوں کا عکاس ہے، جیسا کہ بہت سے سلجوق سرداروں کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ حکمران خاندان شاید ایوبی خاندان کو فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں بارش اور کیچڑ نے کیمپوں میں زندگی مشکل کر دی، لیکن اس دوران مسیحیوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے 3 دیوہیکل ٹاور تعمیر کر لیے۔
ہر ٹاور 5 منزل اونچا تھا، لکڑی کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ان کو کسی حملے سے بچانے کے لیے مٹی اور سرکہ لگے چمڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ اس کا سب سے اونچا پلیٹ فارم اتنا بڑا تھا کہ اس پر منجنیق رکھی جا سکتی تھی۔ آتش گیر مادہ فائر کر کے ان کو جلانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔ صلاح الدین کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے عملے میں ایک تانبا گر کا بیٹا موجود تھا جو آتش یونانی کے ساتھ تجربے کر کے اس کی طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سلطان کو منا لیا کہ اسے کسی بھی طرح شہر کے اندر داخل کروایا جائے۔ اس نوجوان نے اپنے تجربات کی روشنی میں کیمیائی مادہ تیار کیا جسے برتنوں میں بھر کر ایک ٹاور کی طرف داغا گیا لیکن ٹاور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ وہ لڑکا مایوس نہیں ہوا۔ شہر کی دیوار سے ٹاور تک کا فاصلے کا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا۔ دوسری بار اس نے برتن میں مقدار بڑھا کر فائر کروایا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ٹاور بھی اسی طرح تباہ کر دیے گئے۔ اس لڑکے کو اب شہر سے باہر سمگل کر کے صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا جنہوں نے اسے زمین اور پیسہ انعام میں دیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے سب لینے سے انکار کر دیا کہ اس نے جو بھی کیا خدا کی رضا کے لیے کیا۔ نومبر میں جنگ کا سیزن ختم ہونے سے پہلے 2 بڑے مارکے ہوئے۔ سلطان ایک بار پھر بیماری کی وجہ سے دور سے ہی مارکے کی کارروائی دیکھنے پر مجبور تھے۔ 23 نومبر کو مسلمانوں نے حملہ کر کے تقریباً 200 صلیبی نائٹس کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا اور ان میں سے بہت سو کو قیدی بنا لیا۔ ان میں ایک کمانڈر بھی تھا۔ انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان ان افسروں سے باقاعدہ عزت کے ساتھ ملے۔ انہیں سردیوں کے لیے کھالوں سے بنے کوٹ دیے گئے بلکہ کمانڈر کو تو سلطان نے اپنا کوٹ دے دیا۔ انہیں کھانا دیا گیا اور سلطان کے ساتھ والے خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ کمانڈر کو کھانے کے لیے سلطان کے ساتھ جگہ ملی۔ فلپس لکھتے ہیں کہ بے شک اس کا مقصد صلیبیوں کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی تھا، لیکن سلطان کے لیے اس طرح کا رویہ نئی بات نہیں تھی۔ سردیاں ختم ہوئیں تو صلیبیوں کو فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں کی آمد قریب نظر آنے لگی۔ دوسری طرف سلطان خلیفہ کی سرد مہری سے پریشان تھے۔ اسلام آپ سے مدد مانگ رہا ہے جیسے ڈوبتا ہوا آدمی سہارا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تمام ذاتی آمدن جہاد پر لگا رہے ہیں اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کی ہر طرح سے مدد کرے۔ محاصرے کی تمام مشکلات میں سلطان کی رحم دلی اور سخاوت کی کہانیاں مسلسل سننے کو ملتی رہیں۔ ایک بار صلیبی کیمپ سے ایک عورت کا نوزائیدہ بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا اور پھر اسے بیچ دیا۔ معاملہ سلطان تک پہنچا۔ مورخ بہاؤالدین موقع پر موجود تھے۔ سلطان نے بچہ برآمد کروایا اور اس کے خریدار کو قیمت ادا کر کے بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ 20 اپریل کو فرانس کے بادشاہ فلپ فوجیوں، گھوڑوں اور اسلحے کے ساتھ 6 جہازوں پر پہنچ گئے۔ مئی کے آخر تک انہوں نے 7 نئی منجنیقیں تعمیر کروائیں جو شہر کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطان مسلسل اپنے بیٹوں اور افسروں کے ذریعے صلیبیوں پر حملے کرواتے رہے لیکن اتنے مہینوں میں ان کی دفاعی پوزیشنز مضبوط ہو چکی تھیں۔ 8 جون 1191 کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل بھی عکا پہنچ گئے۔ بہاؤالدین بتاتے ہیں کہ وہ 25 بحری جہازوں میں پہنچے۔ مغربی یورپ میں طویل جنگی مہمات کے تجربے، انتہائی باریکی سے پلاننگ کی مہارت ہونے کے ساتھ وہ زبردست جنگجو تھے۔ ان کے ساتھ 17,000 فوجیوں کی آمد نے صلیبی فوج کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ سلطان نے ایک بار پھر مشرق قریب میں پیغام بھیجا کہ عکا شہر شدید خطرے میں ہے، اگر اب امداد نہ آئی تو کب آئے گی؟ 20 جون کو بادشاہ رچرڈ کا ایلچی سلطان کے سامنے پیش ہوا اور انگریز بادشاہ کی طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہوں میں ملاقات کسی معاہدے کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ ملاقات اور ایک میز پر کھانا کھانے کے بعد آپس میں جنگ نہیں لڑی جاتی۔ یاد رہے کہ تیسری صلیبی جنگ کا سب سے اہم پہلو سفارتکاری تھا۔ اسی دوران سنجار موصل اور موصل سے امداد کیمپ میں پہنچی، لیکن بقول بہاؤالدین کے شہر کے گرد شکنجا کسا جا چکا تھا۔ فرانسیسی اور انگریز صلیبی اتنے زیادہ تھے کہ وہ شفٹوں میں کام کر سکتے تھے اور شہر کا دفاع کرنے والوں کو بالکل آرام نہیں مل رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ شہر کے باہر اپنے کیمپوں کے لیے گرد خندقیں بنا چکے تھے جس سے سلطان کا ان پر حملہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین بے چین ماں کی طرح گھوڑے پر ایک ڈویژن سے دوسری ڈویژن تک جاتے
اور لوگوں کو جہاد میں اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ان دنوں میں کوئی کھانا نہیں کھایا اور ان پر تھکان اور غم طاری تھا۔ شہر سے پیغام آیا کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ صلیبیوں سے صلح کا معاہدہ کر لیں گے۔ تاریخ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر میں مایوسی پھیل رہی تھی۔ شہر کا حصار کمزور پڑتا جا رہا تھا اور ان کی طرف سے سخت مزاحمت کے باوجود صلیبیوں کی فتح یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ 12 جولائی کو شہر سے تیراک نے سلطان کو آ کر شہر کی طرف سے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور معاہدے کی خبر دی۔ فلپس بتاتے ہیں کہ انہوں نے قتل عام سے بچنے کے لیے ایسا کیا۔ معاہدے کے تحت انہیں اصل صلیب، 1500 قیدی چھوڑنے کے علاوہ صلیبیوں کو 2 لاکھ دینار بھی دینے تھے۔ صلاح الدین نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس پر دستخط انہی کے ہونے تھے۔ معاہدے میں سلطان کے لیے سب سے مشکل سوال 2 لاکھ دینار کا تھا۔ اس جنگ میں بہت زیادہ وسائل استعمال ہو چکے تھے اور سلطان کو بار بار مالی مدد کی درخواست کرنی پڑی تھی۔ ان کی دریا دلی بہت سے اتحادیوں کو اکٹھا رکھنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوئی تھی، اور اب جب ان کے پاس ذاتی وسائل ختم ہو رہے تھے یہ مطالبہ مشکل تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سلطان نے آدھی رقم ادا کر دی اور ان کی طرف سے طے شدہ تعداد سے آدھے قیدی آزاد کرنے کی پیشکش قبول کر لی۔ دوستو، یہ صلاح الدین ایوبی کے یروشلم فتح کرنے کے سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔